والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور. ماشاء اللہ آپ کی اس وسیع اور بہت ہی کشادہ مسجد میں آ کر بڑا خوش ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور زیادہ آباد فرمائے اور ہماری اس ملاقات کو جنت میں اپنی ملاقات کا ذریعہ فرمائے. آمین. دعا مانگا کریں. دعا کیا مانگا کریں؟ دعا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اچھا، اور دعا وہ رٹے رٹائے الفاظ نہیں ہے جو ہم زمانے قدیم سے پڑھ رہے ہیں. ہر نماز کے بعد خود ہی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. باقی دعا جو ہے نا، دعا اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ دعا مانگتا رہتا ہے نا، خدا نہ خواستہ اگر اس پر کوئی وبا آنے والی ہے نا، وبال آنے والا ہے، اس کی دعا اور وہ وبال آپس کو ٹکر مارتے ہیں. اگر دعا اس نے پہلے کی ہے، وبا بعد میں نازل ہوئی ہے، تو یہ دعا جو ہے اس کے اس وبال کو، اس کی پریشانی کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے مانگنے کا وقت اور ادھر قضاء کا وقت برابر تھا. اب یہ وبا اس پر نازل ہوگی، لیکن دعا کی برکت سے اللہ اس پر اس پریشانی کو آسان کر دیں گے. سبحان اللہ. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمہ وقت دعا میں اندر سے لگا رہے. دعا اس کا نام نہیں ہے. دعا دل کے اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ بندہ عز و نیاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں پیش کرتا رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لیے کوئی ایسے محسنین، ایسے لوگ ضرور رکھے جن کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کسی فقیر نے نصیحت مانگی کسی اللہ والے سے کہ اگر کوئی نصیحت کریں، فرمایا کسی صاحب دل کے دل میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. کسی صاحب دل کے دل میں بیٹھ جا، کیونکہ جتنی مرتبہ اس کا دل اللہ کی محبت میں دھڑکے گا، تیری سفارشیں اتنی چلتی رہیں گی. سبحان اللہ. تیرا کام اتنا ہی بنتا رہے گا. بات سمجھ گئے؟ اس وقت ہمارے اندر جو کمی آئی ہے نا، وہ مانگنے میں آ گئی ہے. ہم مانگتے نہیں ہیں. ہم مانگتے نہیں ہیں. اور کتنا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ کتنا مانگنا چاہیے؟ میں اتنا مانگتا رہے، اتنا مانگتا رہے، اتنا مانگتا رہے کہ دل کے اندر جواب آ جائے، بس کر تیری فریاد کو ہم نے سن لیا ہے، بس کر تیری پکار کو ہم نے سن لیا ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں. ورنہ دعا مانگے. دعا تو قضا کو ٹال دیتی ہے، تقدیر کو ٹال دیتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ جب مسلمان ہوئی، بچے کے ساتھ مسلمان ہوئی، تو مدینہ طیبہ پہنچتی، بچہ انتقال کر گیا.
اور اس خاتون نے نا جب بچے کا سنا نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بچے کو دیکھوں، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اس نے کہا یا اللہ بتوں کو چھوڑا تیری خاطر، ساری دنیا کو چھوڑا تیرے محبوب کی خاطر۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بچہ تھا میرا آسرا، یہ بھی تو نے واپس کر دیا، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو مارا ہے اس کو بھی زندہ کر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کھڑا کر اس کو۔ اللہ کے ساتھ پاگل پنا چلتا ہے نا، نبی کے ساتھ پاگل پنا با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار باش۔ خدا کے ساتھ پاگل ہو کے بھی بات کرو نا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو چرواہے نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، یا اللہ میں نے سنا ہے تیرا بیٹا بھی کوئی نہیں، بیٹی بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، پتہ نہیں تجھے روٹی کون بنا کے دیتا ہے، تیرے کپڑے کون دھوتا ہوگا، اللہ اگر میں تیرے پاس ہوتا تو یہ ساری خدمتیں میں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو کہنے دے، اس کا یہ مانگنا یہ ادا مجھے اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اس نے کہا یا اللہ اس کو مارا ہے زندہ کر اس کو۔ بچہ اٹھ کھڑا ہوا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو مانگنے والا تو ہو نا۔ اور اس بچے نے دور صدیقی کے آخر میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مانگنے والا ہو دعا، سبحان اللہ۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو نا، صحابیات کو ایسے حوصلے دیے تھے، فیصلے تبدیل کرائیں اوپر سے۔ کیا کیا؟ فیصلے تبدیل کروائے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ آ گئی نا، زمانہ جہالت کے اندر طلاق تھی نا، کہ کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہہ دے تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میرے ماں کی پیٹھ، تو یہ طلاق ہو گئی۔ اب حضرت خولہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خاوند نے یہ کہہ دیا، اور وہ دوڑتی ہوئی بارگاہ رسالت میں آئی، کہنے لگی حضور مجھے خاوند نے طلاق دے دی ہے، میری تو شادی کی عمر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اب بار بار وہ اپنی فریاد اللہ کے محبوب کے آگے رکھتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے خولہ میں کیا کروں، طلاق ہو گئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ درخواست وہ پیش کرتی ہے نا، اس کے بعد پتہ کیا کیا اس نے؟ سبحان اللہ۔ میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، سبحان اللہ۔ اے میری آئے بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اوپر دیکھا آسمان میں ہلچل مچ گئی، غیبی نظام حرکت میں آ گیا، جبریل پہنچائے۔ سورت کا نام ہی جھگڑے والی صورت ہے، سورہ مجادلہ نازل ہو گئی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قد سمع اللہ، سن لی اللہ نے۔ کہتا ہے بزرگوں ساڑیاں سنتا نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ اللہ۔ کوئی سنانے والا تو ہو نا کوئی۔ یہ ساری رات فیس بک کا گن دیکھتے ہیں یا کہتے ہیں سنا کے سنا، یہ ساری رات غیر محرموں کو دیکھتے ہیں، اور جس وقت آسمان دنیا سے رحمت اور برکتیں اتر رہی ہوتی ہیں اور اس وقت یہ نیٹ میں گھسے ہوتے ہیں، فجر سے اشراق تک کے مبارک وقت میں رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ کیسا غیبی نظام حرکت میں آئے۔ اب حضرت خولہ نے فیصلہ تبدیل کرا دیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، پورا مسئلہ بیان کر دیا اللہ نے۔ اور محبوب پیغمبر سے فرمایا میرے محبوب آپ خولہ سے کہیں کہ اپنے شوہر کو کہو کہ آج کے بعد 60 مسکینوں کو آج کھانا کھلائے، ہم زمانہ جہالت کی اصطلاح کو آج منسوخ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں. بھئی دعا اماں مریم کی بے گناہی پر دعا نے کتنا زور دکھایا. اماں عائشہ کے بہتان پر دعا نے کتنا زور دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تمہارے جنگ کے جو شاعر کیا گیا نا، جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی، مگر تو کتنی عظیم عائشہ خدا نے دی خود تیری صفائی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ثنا ہاں تجھ پہ خدا کا قرآن، ابو بکر کی ہے نیک دختر. سبحان اللہ سبحان سبحان. یہ دعائی کا زور تھا نا، ورنہ اللہ کے حبیب مدینے کی فضا ساری سوگوار، اماں عائشہ کونے میں بیٹھی رو رہی ہیں، ام رومان ادھر رو رہی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ الگ پریشان ہیں، صحابہ الگ پریشان ہیں، اور اماں کہتی ہیں یا اللہ اگر تو مریم کی صفائی دے سکتا ہے میری بھی دے سکتا ہے. سبحان. ادھر لٹ لے کر قوم مریم کے سر پہ کھڑی ہے، شادی کی نہیں ہے، بچہ کہاں سے لائی ہو، بچہ کہاں سے لائی ہو. پریشان ہاں، یا اللہ مجھے تو کسی غیر محرم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور بچہ پیدا ہو گیا ہے اور بچہ پنگوڑے میں جھول رہا ہے. آج کے عیسائیوں کو کھلا چیلنج ہے، یہ کھلا چیلنج. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہہ سکتے تھے نا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، کہہ سکتے تھے، لیکن پوچھا نا کون ہے یہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چپ ہو جائیں میں بتاتا ہوں. قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ. میں کون ہوں اللہ کا. بات صرف عبداللہ تک ختم نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نبی بھی ہوں اللہ کا. یہاں تک ہو گئی نا بات. اماں عائشہ کہتی یا اللہ کہ تو مریم کی صفائی دے سکتا ہے تو میری بھی دے سکتا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غیب کا علم کس کا ہے؟ نہ دے تو نہ دے، دینے پہ آ جائے نا. تو جب اماں نے وہ اللہ کے محبوب سے فرمایا تھا کہ حضور میں کیا ابا جی کے گھر چلی جاؤں، تو میں چلی جاؤں. اب نہیں آیا پیغام. جب آیا تو محبوب خود چل کر گئے، سبحان اللہ. خود چل کر گئے. سیرت نے عشق میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ نے دروازہ کھٹکایا نا، دروازہ کھٹکانے کی جو ادا تھی نا وہ ام رومان سمجھ گئی. سبحان اللہ. اس طرح دروازہ اور کوئی نہیں کھٹکا سکتا، سبحان اللہ سبحان. اس طرح دروازہ اور کوئی نہیں کھٹکا سکتا. اندر داخل ہوتے ہی آپ نے فرمایا میری عائشہ کہاں ہے، سبحان اللہ. عائشہ کہاں ہے. ماں وہ کونے میں ہے، دعا کر رہی ہے، سبحان اللہ. اور اسی طرح دعا کر رہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. انما اشکو بثی وحزنی ہے. اللہ میرے لیے سارے مدینے کی فضا تک ہو گئی. تیرا محبوب بھی مجھ سے ناراض ہے، اور یا اللہ تو میری بے گناہی کو جانتا ہے، میرے اندر کوئی قصور نہیں ہے، تو اپنے محبوب کو یہاں لے آ. ادھر اماں کی سر اٹھتا ہے، محبوب سر پہ کھڑے ہیں. عائشہ تیری برات میں سورہ نور نازل ہو گئی ہے. چلو چلیے چلو چلیے. تو دعا میں بڑا زور ہے. دعا مانگا کریں، دعا، اور پھر دعا کی بھی جاتی ہے، دعا لی بھی جاتی ہے. دعا خود بھی کرنی ہے، دعا لینی بھی ہے. جن کے والدین زندہ ہیں نا، والدین وہ آنکھیں بند کر کے نا اپنے والدین کی خدمت میں لگے. یقین جانو والدین کی دعاؤں سے زیادہ اخلاص والی دعا کسی کی. جن کے والدین زندہ ہیں اور ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، چچا ماموں زندہ ہیں، خالہ زندہ ہے، ان سے محبت کا تعلق رکھو.
اور جن سے والد کی دوستی تھی، جو والد جن کو اچھا سمجھتے تھے، آپ ان کو اچھا سمجھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان سے دعائیں لیں، خدمت کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی ملک شام کا سفر طے کر کے صحابی آیا، مدینہ طیبہ جا رہا ہے، راستے میں ایک ڈاکو نے روک لیا، اور ڈاکو نے روک کے کہا جو تیرے پاس مال اسباب ہیں سارے مجھے نکال کے دے۔ یہ لے لو۔ اس نے کہا میری عادت ہے، میں مارتا بھی ہوں بندے کو پھر، اور مارتا بھی ننگا کر کے ہوں۔ نے کہا یہ پیسے لے لے، مجھے بے عزت نہ کر، میرے بچے میرے انتظار میں ہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میری عادت کے خلاف ہے۔ نے کہا پھر آخری وقت ہے، مجھے اللہ سے فریاد کرنے دے، 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ مختلف کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ جس وقت صحابی کھڑا ہوا نا، اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ۔ ہمیں تو تسبیحات کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ توحید کا پتہ ہے، ورنہ مومن کی دعا بڑی پہنچ والی ہوتی ہے، دعا میں بڑا زور ہوتا ہے، پہنچ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا کیونکہ یقین بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور مانگتے بھی ایسے طریقے سے ہیں، اور مانگتے بھی اس وقت ہیں جب وبا نازل ہو چکی ہوتی ہے، پریشانی پھر بھی مانگنا چاہیے، لیکن بندے کو ہر وقت آنے والے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا خبر کانوں میں لگے، کیا حالات پیش آ جائے۔ ابھی یہ کہتا ہے نا ولا الہ غیرک، غیبی آواز آتی ہے اپنی دشمن کا حال دیکھ، اپنے دشمن کا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے خیال کیا شاید وہی آدمی پینترا بدل رہا ہے، میں نے نماز مکمل کی تو کیا دیکھتا ہوں ایک سبز لباس والا آدمی ہے جو اس آدمی کو مار رہا ہے۔ میں نے اس کا دامن پکڑ کے پوچھا من انتا، کون ہو؟ کہتا ہے نا من اکن فی السماء والرابعہ، میں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ۔ بات سمجھ گیا جی؟ تو دعا مانگا بھی کریں اور دعا لیا بھی کریں، ایسا اپنے بڑوں سے، اپنے محسنین سے، ضرورت مندوں سے، معذوروں سے، محتاجوں سے، ان سے دعا لیا کریں۔ کوئی بھی شخص صاحب کو بددعا دینے والا نہ ہو، کسی کے دل میں آپ کے لیے خدا کے بارے میں شکایت نہ ہو کہ کوئی اللہ سے آپ کی شکایتیں نہ کرے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اللہ سے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو دعا مانگا کریں صاحب۔ 2 وظیفے آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو پابندی سے کریں، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر، عصر، مغرب اگر ہو سکے تو تہجد کے وقت اتنی آواز کے ساتھ یہ وظیفہ کیا کریں، اللہ 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 اللہ۔ یہاں کی اذان ہے یہ نہیں، اللہ 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 اللہ، 100 سے لے کے 500 دفعہ تک۔ پھر درود شریف پڑھ لیا کریں 100 سے لے کے 500 دفعہ تک۔ 40 دن تک جو آدمی کام بلا ناغہ کرے اللہ اس کے دل کو نورانی کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سنت پڑھ کرنا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ۔ آپ سمجھیں کہ آپ کے جتنے غم ہیں نا کسی کے آگے بیان نہ کریں، وہ سارا دفعہ اللہ کو سنا دیں، دل ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ بس اس وجہ سے پابندی سے کرنا چاہیے۔ باقی تسبیحات ہیں، مسنون اعمال ہیں، نفی اثبات ہے، استغفار ہے، تلاوت ہے، وہ معمولات ہر آدمی کو کرنے چاہیے، کرتے رہنے چاہیے۔ تو یہ 2 وظیفے میں نے آپ سے عرض کر دیے، درود شریف اور اس میں ساتھ ایک وظیفہ اللہ کا ہے اور ایک وظیفہ نبی کا ہے۔ اللہ کا وظیفہ درود ہے اور نبی کا وظیفہ اس میں ذات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟